بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا استقبال۔ انیس رئیس، مبلغ سلسلہ جاپان۔ جب رمضان کی مبارک گھڑیاں قریب آتی اور طلوع ماہتاب سے یہ اطلاع مل جاتی کہ وہ مبارک مہینہ طلوع ہو چکا ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری دی ہے کہ اس کی محض ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرب و مسرت دیدنی ہوتی۔ رمضان المبارک کے انتظار میں ماہ شعبان کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور ذوق و شوق۔ جوں جوں رمضان کے دن قریب آتے جاتے، لقائے الہی کے اشتیاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتی چلی جاتی۔ رمضان سے 2 ماہ پیشتر رجب کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینہ میں یہ دعا عرض کیا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ شعب الایمان للبہقی جلد 3 صفحہ 345۔ من طریقہ ابی عبداللہ، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ کے شب و روز رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی برکات سے بھرپور طریق سے فیض یاب ہونے کی خاطر مشق فرما رہے ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ماہ شعبان کے شب و روز بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں: کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر و یفطر حتی نقول لا یصوم، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب صوم شعبان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا گویا آپ مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ آپ مزید روزے نہ رکھیں گے۔ نیز آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے، میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس کثرت سے روزے رکھتے کہ بعض احادیث میں کانا یصوم شعبان کلہ کے الفاظ مرقوم ہیں۔ یہاں کلہ سے نفلی روزوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی عظمت کے باعث بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان۔ سنن النسائی کتاب الصیام، باب ذکر حدیث ام سلمہ فی ذالک، یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان۔ سنن ابی داود کتاب الصیام، باب فی من یصل
شعبانہ بے رمضانہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی مہینے کے مکمل روزے نہ رکھتے سوائے شعبان کے، اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ پس یہ بھی استقبال رمضان کا ایک طریق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کے پیش نظر نفلی روزے رکھتے چلے جاتے اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو اولا اخرا اسمتا من سرری رمضان قال لا قال فاذا افطرت فصم یومین۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب صوم سرر شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے شعبان کے اول میں کچھ روزے رکھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم افطار کے دن تمام کر لو تو 2 دن روزے رکھو۔ استقبال رمضان کا ایک اور انداز۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے، لیکن اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے کہ ماہ رمضان کی انفرادیت و عظمت قائم رہے۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ مبارک یہی تھا کہ شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے کہ گویا سارا مہینہ ہی روزہ دار رہتے، مگر اپنے ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب لا یتقدمن رمضان بصوم یوم ولا یومین، یعنی رمضان سے 1-2 دن قبل روزہ نہ رکھا جائے۔ بعض روایات کے مطابق شعبان کے نصف آخر میں روزہ نہ رکھنے کی تلقین فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھا شعبان گزر جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔ سنن دارمی کتاب الصوم باب النہی عن الصوم بعد انتصاف شعبان۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاء مبارک یہ تھی کہ شعبان کے مہینے کو رمضان میں داخل ہونے کے لیے روحانی اور اخلاقی تربیت کرتے ہوئے گزارا جائے، لیکن رمضان کی آمد سے قبل روزے رکھنے چھوڑ دیے جائیں تاکہ فرحت و بشاشت اور صحت مندی کے ساتھ رمضان میں داخل ہوا جا سکے۔ لیکن عبادت الہی اور ریاضت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی شغف کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی یاد الہی میں غرق رہتے ہوئے اور رمضان کی مانند شعبان کی گھڑیوں کو بھی روزوں میں ہی گزارتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے شب و روز بھی رمضان سا رنگ اختیار کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اور فیض سے پروردہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شعبان کو یوں بسر کرتے گویا رمضان ہی کے ایام ہوں۔ شعبان کے مہینے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے شب و روز کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها واخرجوا زکاة اموالہم تقویۃ للضعیف والمسکین علی صیام و رمضان۔ علامہ ابن رجب حنبلی لطائف المعارف صفحہ 258، یعنی شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف مائل ہو جاتے، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ شعبان کے مہینے میں مسلمانوں کے معلومات زندگی کی
ایک جھلک اس روایت میں نظر آتی ہے جس میں عمرو بن قیس الملائی کے بارے میں مذکور ہے کہ اذا دخل شعبان اغلق حانوتہ وتفرغ لقراءۃ القرآن فی شعبان و رمضان۔ لطائف المعارف لابن رجب الحنبلی صفحہ 259۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے شعبان میں اور رمضان میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں اتنی تگ و دو کیوں فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرزند حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے دیکھا ہے ایسا معمول کسی اور مہینے میں نظر نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لطیف انداز میں اس نفسیاتی پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ رمضان کی آمد اور اس مبارک مہینے میں بھرپور نیکیوں کی توفیق کے پیش نظر مبادا مسلمان ماہ شعبان سے غافل ہو جاتے ہوں، لہذا آپ اپنے اسوہ حسنہ سے یہ سبق عطا فرماتے کہ گو رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لمحہ لمحہ یاد الہی میں محو اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور محبت میں بسر ہوتا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قلت یا رسول اللہ لم ارکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحبوا ان یرفع عملی وانا صائم۔ سنن نسائی کتاب الصیام باب صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی ہوا و امی و ذکر اختلاف الناقلین للخبر فی ذالک، یعنی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارو۔ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی خوب ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تحریک فرمائی۔ روایت کے مطابق ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسو ہلال شعبان لرمضان۔ سنن ترمذی کتاب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی احصاء ہلال شعبان لرمضان، یعنی شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ رؤیت ہلال کے پہلو کو ذہن میں رکھیں تو اس حدیث سے یہ بھی مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کے چاند کی طلوع و غروب کا حساب رکھا جائے تاکہ رمضان کے چاند کا حساب رکھنے میں آسانی رہے۔ رمضان کی آمد کا اعلان اور ایک جامع خطاب۔ جب رمضان کی مبارک گھڑیاں قریب آتی اور طلوع ماہتاب سے یہ اطلاع مل جاتی کہ وہ مبارک مہینہ
طلوع ہو چکا ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری دی ہے کہ اس کی محض ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترب و مسرت دیدنی ہوتی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان الفاظ میں خوشخبری عطا فرمائی کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنۃ وشہر المواساۃ وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ قلنا یا رسول اللہ لیس قلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ وہو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار۔ شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ 233 حدیث نمبر 3336 باب فضائل شہر رمضان۔ اے لوگو غور سے سنو، تم پر ایک عظمت والا اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ ثواب ہر اس شخص کو بھی نصیب ہوگا جو دودھ کے ایک گھونٹ، کھجور یا پانی کی ایک بوند سے روزہ افطار کرواتا ہے۔ لیکن جو کسی روزہ دار کو سیر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ آسمان پر رمضان کے استقبال کی تیاریوں کا منظر۔
رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے دروازے واہ ہو جاتے ہیں اور خیر و برکت کے طالب ہر شخص کے لیے نیکیوں کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب وینادی منادیا باغیا الخیر اقبل ویا باغی الشر اکثر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ۔ سنن ترمذی کتاب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی فضل شہر رمضان، یعنی جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا، اور اللہ کے بہت سے بندے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق رمضان کا چاند دیکھنے پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت اور سلامتی کی دعا مانگی اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، ایھا الناس ان ھذا شہر رمضان غلت فی شیاطین وغلقت فیہ ابواب جہنم فتحت فیہ ابواب الجنان ونادی منادو کل لیلۃ حل من سائل فیؤتی حل من مستغفر فاغفر لہ۔ فضائل رمضان لا بن ابی دنیا صفحہ 46 حدیث نمبر 20۔ اے لوگو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ہر رات کو منادی اعلان کرے گا کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے تاکہ اسے عطا کیا جائے، کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ رمضان کا چاند نظر آنے پر خصوصی دعائیں حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب آپ نے رمضان کا چاند دیکھا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا عرض کی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجلت ورفع الاستقام والعون علی الصلاۃ والصیام وتلاوت القرآن، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا۔ فضائل رمضان لابن ابی دنیا صفحہ 46 حدیث نمبر 20، یعنی اے اللہ، اسے رمضان کے چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، عظیم عافیت کے ساتھ طلوع فرما، اور بیماریوں کو دور کرنے، روزوں، نماز، تلاوت قرآن کے لیے مددگار کے طور پر طلوع ہو۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیو اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا موجب بنا، اور اسے ہم سے اس حالت میں واپس لیجیو کہ رمضان جائے اور تو ہمیں بخش چکا ہو، ہم پر رحم فرما چکا ہو اور ہم سے درگزر فرما چکا ہو۔ عبدالعزیز بن راوت بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان طلوع ہوتا تو مسلمان ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اذل شہر رمضان وحضرا فسلمہ لی وسلمنی فیہ وتسلمہ منی، اللہم ارزقنی سیاما و قیاما
صبراً و احتساباً وارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوۃ والنشاط واعذنی فیہ من السامۃ والفترۃ والکسل والنعاس ووفقنی فیہ لیلۃ القدر واجعلھا خیراً لی من الف شہر۔ کتاب الدعاء لامام الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، باب القول عند دخول رمضان۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا اور آ گیا ہے، پس اسے میرے لیے سلامتی والا بنا دے اور مجھے بھی اس میں سلامت رکھ اور اسے مجھ سے قبول فرما۔ اے اللہ، مجھے صبر اور خالص نیت سے یا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے اس مہینے میں سنجیدگی، محنت، قوت اور تیزی عطا فرما اور مجھے اس میں تھکاوٹ، وقفے ڈالنے، سستی کرنے اور اونگنے سے پناہ دے دے اور مجھے لیلۃ القدر پانے کی توفیق سے نواز دے اور اس رات کو میرے لیے 1000 مہینے سے بہتر بنا دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یعلمنا حولا الکلمات اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان کے مبارک ایام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعائیہ کلمات سکھایا کرتے تھے: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ کتاب الدعاء لامام الحافظ ابی قاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، باب القول عند دخول رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے سلامتی سے رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے اور میری دعاؤں و عبادات کو قبول نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آواز شعیب خالد۔